کئی برس پرانی بات ہے۔ کسی ملک کی ایک بستی میں دو بڑے گہرے دوست رہتے تھے۔ یوں تو ان میں سے ایک نائی اور دوسرا حلوائی تھا، لیکن دونوں ہی حد درجے کے کام چور تھے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ محنت کیے بغیر انہیں پیسے مل جائیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے اور ان سے روپیہ پیسہ بٹور لیتے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہر کسی پر ان کی اصلیت کھل گئی اور دونوں پر فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ اپنی ٹھگی اور کام چوری کی وجہ سے آخر دونوں کا کام بالکل ٹھپ ہو گیا اور ان کا اس بستی میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مجبوراً انہیں اپنی بستی چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ وہ دونوں راستے میں چلتے جا رہے تھے اور آپس میں باتیں بھی کیے جا رہے تھے۔ حلوائی کہنے لگا، میں تو آج تک اپنی مٹھاس بھری باتوں سے لوگوں کو بدھو بناتا رہا، لیکن اب پریشان ہوں کہ ہم کہاں جائیں گے۔ ایسی بستی کا ملنا بڑا مشکل ہے جہاں کوئی محنت کیے بنا ہمیں عیش کی زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ نائی نے جواب دیا، میں ایک ایسی بستی کے بارے میں جانتا ہوں جہاں کے لوگ بڑے نیک اور پارسا ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور الگ الگ دھرموں کے ٹھیکیدار بن کر رہتے ہیں۔ وہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خدا کے بڑا قریبی سمجھتا ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم اس بستی میں چلے جائیں تو دھرم کے یہ ٹھیکیدار ہماری ضرور مدد کریں گے۔ حلوائی بولا، مذہبی لوگ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کا راستہ دکھائیں گے، اس سے ہمارا پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ آخر اس بستی کے لوگ ہمارے کام کیسے آئیں گے؟ نائی بولا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، تم بس میرے ساتھ چلو اور جو میں کہوں وہی کرنا۔ چنانچہ وہ چلتے چلتے اس بستی کے قریب پہنچ گئے۔ حلوائی نے نائی سے پوچھا، کیا یہی وہ بستی ہے؟ نائی بولا، ہاں بالکل، یہی وہ بستی دھرم پور ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ جب وہ دھرم پور میں داخل ہوئے تو وہاں مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی مذہب کے لوگ سب کے سب اکٹھے رہ رہے تھے۔ حلوائی نے حیران ہو کر کہا، واہ یار، آج پہلی بار ایسی بستی دیکھی ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی جگہ بڑے اتفاق سے رہتے ہیں۔ نائی بولا، ذرا تم صبر کرو، یہ لوگ تمہیں بظاہر تو بڑے نیک اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، اصل حقیقت کا تب پتہ چلے گا جب تم کچھ وقت ان کے درمیان گزارو گے۔ ہمیں یہاں بس اپنا کام کرنا ہے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ اس بستی کی گلیوں میں چلتے رہے۔ حلوائی ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ سب دھرموں کے لوگ ایک دوسرے سے اپنے اپنے دھرم اور مذہب کے مطابق ملتے جلتے اور بظاہر ان میں بڑا ہی اتفاق نظر آتا۔ یہ سب منظر دیکھ کر حلوائی نے نائی سے کہا، یار، ان لوگوں کا آپس میں پیار، انسانیت اور زبان کی مٹھاس دیکھ کر مجھے تو اپنی بنائی ہوئی مٹھائیاں بھی پھیکی محسوس ہونے لگی ہیں۔ نائی بولا، میرے دوست ذرا صبر رکھو، کچھ دیر بعد تمہیں میری کینچی اور استرا اتنا دھاری دار معلوم نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کی زبان اور سوچ ہے۔ دونوں چلتے چلتے ایک چوراہے پر جا پہنچے۔ نائی نے حلوائی سے کہا، تم یہاں لیٹ جاؤ اور یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لو، جب تک تمہیں میں نہ کہوں حرکت مت کرنا۔ ہمیں اگلے سال بھر کی کمائی اسی چوراہے سے ملنے والی ہے، بس تم اس بستی کے سب سے نیک، اچھے اور پارسا لوگوں کو دیکھتے جانا۔ چنانچہ نائی چوراہے پر کھڑا ہو گیا اور حلوائی چادر اوڑھے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک مسلمان وہاں پر آن پہنچا۔ وہ حلوائی اور نائی کو دیکھ کر رک گیا اور بولا، خیریت ہے؟ یہ کون ہے جو چادر میں لپٹا ہوا ہے؟ نائی بولا، میں خود اس بستی میں ایک اجنبی ہوں۔ آج میں اس بستی میں داخل ہوا تو مجھے یہ آدمی گلی میں گرا پڑا ملا۔ میں اس کو فی الفور حکیم کے پاس لے کر گیا، مگر حکیم صاحب نے کہا کہ اس کے علاج میں 1000 روپیہ لگے گا۔ ویسے میرے خیال سے آپ مسجد سے آ رہے ہیں، کیوں صحیح کہا نا میں نے؟ مسلمان بولا، ہاں، میں اس بستی کا امام مسجد ہوں۔ نائی بولا، خدا خوش رکھے، آپ تو پھر صدقہ و خیرات پر بھی یقین رکھتے ہوں گے۔ مسلمان بولا، بالکل یقین رکھتا ہوں، صدقہ خیرات تو بڑا ہی نیکی کا کام ہے۔ نائی بولا، تو پھر آپ سے درخواست ہے کہ 100 روپیہ صدقہ کر دیجئے تاکہ اس غریب اور لاچار انسان کا علاج ہو سکے اور اس کی زندگی بچ سکے۔ مسلمان بولا، صدقہ و خیرات تو میں ضرور کروں گا اور یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، مگر مجھے پتہ تو چلے کہ اس آدمی کا دین دھرم کیا ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ نائی بولا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ مسلمان بولا، تو اس کا مطلب یہ ہندو، عیسائی یا پھر سکھ بھی ہو سکتا ہے۔ نائی نے جواب دیا، جی ہاں، بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان نہ ہو اور ان میں سے کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلمان کہنے لگا، تب تو میں اس کے لیے صدقہ نہیں کروں گا۔ اگر میں صدقہ کر دوں اور یہ مسلمان نہ نکلا تو مجھے اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ نائی کہنے لگا، مگر حضور، یہ مسلمان نہ ہی صحیح، اگر کسی دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو پھر بھی انسان تو ہے نا۔
मुसलमान कहने लगा, मगर जनाब सदका तो मैं मुसलमान को ही देना मुनासिब समझता हूँ। नाई बोला, हुजूर अगर ये आदमी मर गया तो खुदा को आप ही जवाब दे होंगे कि इसका एक बंदा सिर्फ इसलिए मर गया कि उसे इलाज के लिए पैसे ना मिल सके, हालांकि इसका हाल एक नेक बंदे को मालूम भी था। मुसलमान बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये कहकर वो वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से सरगोशी की, मेरे दोस्त तुमने इस नेक और पारसा की बातें सुनी? हलवाई बोला, हाँ दोस्त, मैं तो हैरान हूँ। इसने ये भी नहीं सोचा कि एक इंसान मुसीबत में है और इसकी मदद करनी चाहिए। इतने में एक हिंदू पंडित उनके पास चलता हुआ आया और नाई से पूछने लगा, क्या बात है और ये चादर में कौन लिपटा हुआ है? नाई कहने लगा, आप शायद मंदिर से आ रहे हैं। हिंदू बोला, हाँ मैं मंदिर से ही आ रहा हूँ और मैं यहाँ का ज्ञानी हूँ। नाई बोला, बहुत आला, फिर तो आप दान पुण्य का ज्ञान भी देते होंगे। हिंदू बोला, बिल्कुल ऐसा ही है, दान करना बड़े ही पुण्य का काम है। नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 100 रुपया दान कर दें। ये अजनबी इंसान बीमार है और इसके इलाज के लिए 1000 रुपया दरकार है। मैं इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। अगर पैसे ना मिले तो ये मर जाएगा। अगर आप इस पुण्य के काम में मेरी मदद करेंगे तो आपको भी इसका पुण्य जरूर मिलेगा। हिंदू बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहा, दान करना बड़े ही पुण्य का काम है और मुझे दान करने में कोई मसला नहीं, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का धर्म क्या है। नाई बोला, जनाब मुझे इस बात का इल्म नहीं, शायद मुसलमान हो, शायद सिख हो या फिर ईसाई भी हो सकता है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है जनाब, आखिर है तो ये एक इंसान ही ना। हिंदू कहने लगा, बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने उसे दान कर दिया और ये हिंदू ना निकला तो मुझे दान करने का पुण्य नहीं मिलेगा। एक हिंदू केवल एक हिंदू को ही दान करता हुआ अच्छा लगता है और ऐसी ही सूरत में उसे पुण्य मिलेगा। क्योंकि इस आदमी के धर्म के बारे में मुझे मालूमात नहीं, इसलिए मैं उसे दान नहीं करूंगा। ये कहकर वो हिंदू भी वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद एक ईसाई पादरी वहां आन पहुंचा और कहने लगा, क्या बात है, तुम चौराहे पर क्यों खड़े हो और ये चादर ओढ़े कौन लेटा है? नाई बोला, क्या आप चर्च से आ रहे हैं? ईसाई बोला, हाँ बिल्कुल, मैं इस बस्ती के चर्च का पादरी हूँ। नाई बोला, फिर तो आप चैरिटी पर भी यकीन रखते होंगे। पादरी बोला, क्यों नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है, इससे खुदा खुश होता है। नाई बोला, तो जनाब मेहरबानी करके 100 रुपया चैरिटी कर दें। मैं इस आदमी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसके इलाज के लिए 1000 रुपया दरकार है। पादरी बोला, मैं चैरिटी के लिए पैसे तो दे दूँ, मगर पता तो चले कि इस आदमी का ताल्लुक किस मजहब से है। नाई बोला, इस आदमी के मजहब का तो मुझे पता नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये एक इंसान जरूर है और मैं इंसान होने के नाते इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पादरी बोला, अगर मैंने चैरिटी कर दी और ये ईसाई ना निकला तो मुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। ये कहकर वो पादरी भी वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद एक सिख वहां पर आया और इसने भी वही सवाल किया। नाई बोला, जनाब अगर आप दान देने को नेकी का काम समझते हैं तो मेहरबानी करके 100 रुपया दान कर दीजिए, इस आदमी को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। सिख बोला, मैं दान जरूर करूंगा, मगर पता तो चले कि क्या ये आदमी सिख है या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है। नाई बोला, इसके मजहब का तो पता नहीं, मगर ये एक इंसान जरूर है और इसी वजह से मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिख बोला, अगर मैंने दान कर दिया और ये सिख ना निकला तो मुझे इसका पुण्य नहीं मिलेगा, लिहाजा मुझे इजाजत दो। सिख के जाने के बाद नाई ने हलवाई से सरगोशी की, देखा मेरे दोस्त, क्या ही खूब नेकोकारों और पारसाओं की बस्ती है। हलवाई बोला, हाँ मेरे दोस्त, तुमने ठीक कहा, मगर अभी तक हमें किसी ने एक टूटी कोड़ी नहीं दी, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? नाई बोला, मेरे दोस्त बस कुछ और देर सब्र करो, तुम्हें आज यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे कि साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाई और हलवाई कई घंटों तक चौराहे पर खड़े रहे। इतने में वही मुसलमान दोबारा उनके पास आया। इसने नाई से पूछा, तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, क्या इस आदमी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए? नाई बोला, हुजूर पैसे इकट्ठे नहीं हुए और अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। मुसलमान बोला, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या कुछ पता चला कि इसका मजहब क्या था? नाई बोला, मजहब का तो पता नहीं चला, मगर मरते वक्त इसके हाथ में एक अल्लाह वाला लॉकेट था। मुसलमान बोला, फिर तो ये एक मुसलमान था और ये अल्लाह वाला लॉकेट इस बात की जमानत है। नाई बोला, जनाब अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो ये आदमी मर चुका है, अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे दफना दूँ या फिर जला दूँ।
مگر اس میں بھی تو کم از کم 20,000 روپے لگتے ہیں، میرے خیال سے اسے قریبی نہر میں پھینک دینا چاہیے۔ مسلمان بولا، ہرگز نہیں، اس آدمی کے پاس اللہ والا لاکٹ تھا جو اس بات کی ضمانت تھا کہ یہ مسلمان تھا، اس لیے اس کی آخری رسومات مسلمانوں کے طریقے سے ہی ہوں گی، اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ مسلمان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالتے ہوئے کہا، اگر 20,000 روپے چاہیے تو یہ لو۔ نائی بولا، بہت بہت شکریہ، میں اس 20,000 روپے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں، آپ شام کے وقت ساتھ والے قبرستان پہنچ جانا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ مسلمان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد وہی پنڈت نائی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، کیا اس آدمی کو کسی نے دان نہیں دیا؟ نائی بولا، نہیں جناب، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آدمی کی مرتیو ہو گئی ہے۔ پنڈت بولا، اوہو، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، مگر اس کے دھرم کا پتہ چلا؟ نائی بولا، مہاراج، اس بات کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر مرتے وقت رام رام کہہ رہا تھا۔ پنڈت بولا، پھر تو یہ ایک ہندو تھا۔ نائی بولا، اب کیا فرق پڑتا ہے مہاراج، اب تو یہ مر چکا ہے اور اس کو دفنانے یا جلانے کے لیے بھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میرے خیال سے میں خود ہی کوئی گڑھا کھود کر اسے دفنا دیتا ہوں۔ پنڈت بولا، بالکل نہیں، اس کا انتم سنسکار ہندو دھرم کے مطابق ہی ہوگا۔ نائی بولا، جناب، اس میں تو 20,000 روپے لگ جائیں گے اور میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں۔ پنڈت بولا، اس کی تم فکر نہ کرو، یہ لو 20,000 روپے، اب اس کا انتم سنسکار ہندوؤں کی طرح ہی کرنا۔ نائی بولا، بہت خوب جناب، آپ شام کو شمشان گھاٹ پہنچ جانا، میں اسے لے کر وہاں آ جاؤں گا۔ پھر پنڈت کے جانے کے بعد عیسائی پادری بھی وہاں پہنچ گیا۔ پادری بولا، تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو، کیا اس آدمی کو کسی نے چیریٹی نہیں کی؟ نائی بولا، نہیں جناب، مگر افسوس کہ اس آدمی کا انتقال ہو چکا ہے۔ عیسائی بولا، اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، مگر اس کے مذہب کا پتہ چلا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ نائی بولا، جناب، مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں، مگر اس کے گلے سے یہ لاکٹ ملا تھا۔ عیسائی نے لاکٹ دیکھا تو چلا کر بولا، یہ تو صلیب کا نشان ہے، مطلب یہ آدمی ایک عیسائی تھا۔ نائی بولا، شاید ایک عیسائی ہی تھا، مگر اب کیا فرق پڑتا ہے جناب، یہ آدمی تو مر چکا ہے، اب تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ساتھ والی نہر میں پھینک دوں۔ عیسائی بولا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ آدمی ایک عیسائی تھا اور اس کی آخری رسومات عیسائیت کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ نائی بولا، جناب، مگر اس میں تو 20,000 روپے لگ جائیں گے۔ عیسائی نے جھٹ سے 20,000 روپے نکال کر نائی کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور بولا، اب اس کی آخری رسومات ایک عیسائی آدمی کی طرح ہی کرنا۔ نائی بولا، بہت خوب جناب، آپ شام کو چرچ پہنچ جانا، میں اس کا تابوت وغیرہ خرید کر اسے وہاں لے آؤں گا۔ اس کے بعد سکھ بھی وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو۔ نائی بولا، جناب، کسی نے دان نہیں دیا اور یہ آدمی مر گیا۔ سکھ بولا، اوہو، بہت دکھ ہوا یہ سن کر، مگر اس کا دھرم کیا تھا؟ نائی بولا، دھرم کا تو پتہ نہیں چلا، مگر مرتے وقت اس نے ایک ہی نام بولا تھا۔ سکھ پوچھنے لگا، کیا نام پکارا تھا؟ نائی بولا، اس نے زور سے کہا، واہے گرو، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ سکھ بولا، پھر تو یہ آدمی سکھ دھرم کا تھا۔ نائی بولا، جناب، اب کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ابھی اسے نہر میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ سکھ بولا، ہرگز نہیں، اس کا کریا کرم سکھ دھرم کے مطابق ہوگا۔ نائی بولا، جناب، اس کے لیے تو 20,000 روپے درکار ہیں۔ سکھ نے 20,000 روپے نائی کو دیے اور بولا، اب تم چنتا چھوڑو اور اس کا کریا کرم کرنے کی تیاری کرو۔ نائی بولا، بہت خوب، آپ شام کو شمشان گھاٹ پہنچ جانا، میں اسے لے کر وہاں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد سکھ بھی وہاں سے چلا گیا۔ نائی نے حلوائی سے کہا، اٹھو میرے دوست، جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حلوائی بولا، ہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے پیسے سمیٹے اور وہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چلتے چلتے حلوائی نے نائی سے کہا، ذرا ان دھرم کے ٹھیکیداروں کی حالت تو دیکھو، زندہ انسان کی قدر نہیں کرتے اور جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نائی بولا، دوست، بالکل صحیح کہا تم نے، مگر یہ لوگ دین دھرم کے صرف ٹھیکیدار ہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دین اور دھرم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے مذہب کے سچے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنی سہولت اور فائدے کے مطابق مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ امام، پنڈت، پادری اور سکھ سب نے مدد کرنے سے انکار کر دیا جب تک انہیں یقین نہیں ہوا کہ اس آدمی کا تعلق ان کے مذہب سے ہے۔ اصل میں دین دھرم تمام انسانیت کی قدر کرتا ہے اور بلا تفریق ایک ضرورت مند کی مدد کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب یا عقیدہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہے اور مدد کا مستحق ہے۔ تم ایک حلوائی ہو اور میں ایک نائی ہوں، ہم اپنے دین پر اتنا عمل بھی نہیں کرتے اور ہم ٹھگی کرتے ہیں،
ہم دونوں تو صرف ٹھگ ہیں، مگر یہ لوگ مہا ٹھگ ہیں۔ اگر یہ دین اور دھرم کے مطابق چلتے تو یہ لوگ تمہیں ایک ضرورت مند سمجھ کر خود تمہارا علاج کرواتے، اور یقیناً یہاں سے ہمیں خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا۔ بہرحال جب تک اس طرح کے دیندار اور دھرم کے رکھوالے پیدا ہوتے رہیں گے، ہم جیسے ٹھگ کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔